جی مولانا فیضان صاحب بات کر رہے تھے؟ جی حضرت. جی وہ ایک بھائی نے نمبر دیا تھا حضرت آپ کا. جی جی میں عادل رضا بات کر رہا ہوں ایم پی سے. جی بتائیے حضرت. ہاں وہ کیا ہوا حضرت کہ ابھی عصر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ نکل رہے تھے. جی تو 2 3 4 لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے تھے. جی دیوبندی وہابی ایسے ہیں ویسے ہیں، تو جی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، انہوں نے گستاخی کی ہیں. جی ایک بات انہوں نے کہی تھی اور ایک کتاب کا نام بھی بتایا تھا، تو بولے وہ گو سونگ، ان کی کتاب میں لکھا بولے گو سونگنا جائز ہے اور گو کی تبرک بنا کے انہوں نے رکھے بھی ہیں بولے. تو میں یہ بات میں کنفیوز ہو گیا. میں نے بولا یہ بات تو قابل قبول نہیں، اس کو کیسے مان لیا جائے. تو ان سے میں نے پلٹ کر کہا کہ میں نے بولا یہ بات کیسے میں مان لوں. تو کتاب بتائے انہوں نے، اور ایک کتاب کا وہ کتاب میں نے لے کے آیا، اس کو پڑھا. تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو ہو بہو جیسا انہوں نے بتایا تھا تو ویسے ہی نکلا. تو میں نے یار پوچھوں گا کسی دیوبندی مولوی صاحب سے. کیا بتایا؟ کیا گوشت ہوں گے نا؟ جی وہ ایک کتاب میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، تھوڑی بہت مجھ سے اردو آتی ہے. تذکرۃ الخلیل ہے، صفحہ نمبر اس کا 97 ہے. وہ لکھا ہے حضرت اس پہ کہ بی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا. آخر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھیں اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہیں، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا اور نہ صبر و رضا بر قضا میں کمی لاحق ہوئی. جس مرض کو 3 سال مرض اسحال میں اس طرح گزری کہ کربٹ بدلنا بھی دشوار ہو اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکل گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا. چنانچہ بغیر دھلائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا. تو حضرت یہ عبارت میں اعتراض کر رہے تھے، تو مجھے بھی اس میں وہ اعتراض ہوا کہ اس کو سونگنا، جیسے وہ انسان جب انتقال کرتا ہے تو کچھ پوتلی جو ہے نیچے رکھتے ہیں اور وہ جو غلاظت نکلتی ہے تو اس کو جو ہے، جب اس میں لکھا ہے کہ جب بھی امی کی عمر طویل ہوئی، یعنی کوئی مولوی صاحب رہے ہوں گے ان کے، جی تو وہ اس کو سونگنا. تو یہ کیا اسلام کا نظریہ حضرت کی گو سونگنا اور اس کو تبرک بنا کے ہر ایک کو سنگانا پھر اس کو تبرک بنا کے رکھنا، یہ جائز ہے؟ اچھا، گو سونگنا. جی اگر اس کا ہم جواب دے دیں گے، لیکن پہلے تو میں ان سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں جو دیوبند کے بارے میں کہہ رہے تھے. نہیں تو یہ اس کا جواب دے دیجیے ہمیں. اس کا جواب میں دے دوں گا، کوئی بات نہیں، اس کا جواب ہم دے دیں گے، ویسی بات نہیں ہے. کنفیوژن ہوا مجھے اس کا. نہیں آپ کا کنفیوژن ہم دور کریں گے. جی اس کا بتا. میں ذرا ان سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں وہ تو میں گھر میں آ کے بات کر رہا ہوں نا، وہ نہیں، ہم اکیلے ہیں گھر پہ. اس کا بتا دیجیے، اس کی وضاحت کر دیجیے. ہلو. جی حضرت. جی مولانا صاحب بتا دیجیے نا کہ گو سونگنا. لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ہنستے ہیں اور ہنس رہے تھے بڑے. تو میں نے بولا بڑا تعجب ہوا مجھے، یار میں نے کیسے لوگ ہیں یہ کیسے مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ. تو پھر واقعی جب میں نے وہ دیکھا کہ یار، میں نے ہنسنا تو بالکل درست بنتا ان کا کہ یہ گو سونگنا تو یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، اس کو تبرک بنا کے رکھنا. پھر ایک بات اور انہوں نے کی تھی، اولیاء اللہ کی تبرک کو ناجائز اور بدعت کیا کیا کہتے ہیں بولے، اور گو سونگ رہے ہیں. تو بتا دیجیے. جی مولانا صاحب. حضرت یہ ذرا یہ جو آپ پڑھ رہے ہو نا، جی
یہ جو آپ پڑھ رہے تھے نا، پڑھ رہے تھے آپ، جی وہ ذرا مجھے بھیجو. جی آپ چالو رکھیں، میں بھیج دیتا ہوں. آپ ہاں واٹس ایپ پہ بھیجو ذرا، میں دیکھوں گا پھر میں آپ کو بتا دوں گا، کوئی بات نہیں. آپ چالو رکھیں 1 منٹ، جیسے میں ہاں ہاں بھیج رہا ہوں آپ کو حضرت. کوئی- دیکھیے چیک کیجیے. یہ کتاب کس کی ہے؟ کتاب یہ تذکرۃ الخلیل حضرت، اچھا ثانی حضرت العلماء. مولانا عاشق الہی میٹھی کی ہے. یہ تذکرۃ الخلیل ہے، بہت معتبر کتاب ہے، کہتے ہیں وہ دیوبندی حضرات کی. بھی امی کی امت کرتا ہوں میں سر، 2 منٹ کے بعد فون ہے. تو ابھی بتا دیجیے نا حضرت. 2 منٹ کے بعد فون کرتا ہوں، بتا دوں گا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں. ارے حضرت کیا بات کرتے ہیں یار، آپ نے مسئلہ پوچھا ہم جواب نہیں دیں گے، کیا بات کرتے ہیں. 2 منٹ کے بعد فون کرتا ہوں، کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. جی مولانا فیضان صاحب. جی حضرت آپ بتائیے کہ آپ پوچھ کیا رہے تھے آپ؟ جی آپ نے دیکھ لیے نا اس کو؟ میں دیکھ لیا حضرت، میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی، میں نے پوری دیکھ لی ہے. اب بتائیے کہ آپ ذرا آپ کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ اب کافی دیر کے بعد آپ نے فون لگایا حضرت. تو حضرت اصل میں کتاب ڈاؤن لوڈ کی، کتاب ڈاؤن لوڈ کے بعد کتاب جب ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے، کتاب جب پڑھی جاتی ہے، اعتراض اگر کرنا ہوتا ہے تو جو جواب دینے والا ہوتا ہے اس کو پہلے کتاب شروع سے پہلے دیکھنی پڑتی ہے کہ جو اعتراض جو کیا گیا ہے اس میں جو شروع میں جو تمہید باندھی گئی ہے، جو شروع میں جو مقدمہ ہے، وہ بات کس پہ چل رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. تب پیچھے جب بات دیکھی جاتی ہے تو تب جواب دیا جاتا ہے، ورنہ یوں ہی بیچ میں ایک بات اٹھا لیں گے ہم، بات کچھ ہو رہی ہو، پیچھے کوئی کس چیز کا تذکرہ تھا اور ہم بیچ میں یوں ہی کسی چیز کو اٹھا لیں گے. تو کیا سمجھے اس عبارت؟ نہیں میں کیا سمجھا، میں پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوچھ کیا رہے تھے حضرت؟ اس میں اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں جو پوتڑی جو نکلی تھی، جی جو پوتڑے نکالے گئے تھے، ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک اٹھی پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سونگاتا اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا. یعنی یہ اس کو سونگنا اور اس کو تبرک بنا کے رکھنا بو کو، تو یہ اعتراض ہو رہا ہے. آپ نے بات کی یہاں سے چھیڑی، آپ نے کہا کیا بھو سونگنا جائز ہے اور بطور تبرک اس کو رکھنا جائز ہے کہ نہیں، جی سونگانا جائز ہے کہ نہیں. ہاں دیکھیے کہ حضرت میں جواب اس کا یہ دے دیتا ہوں کہ پیچھے جو باتیں جو چل رہی ہے نا، وہ باتیں شاید یہ چل رہی ہے جو بزرگ ہیں، بزرگوں کی کرامات یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت اس کتاب میں بزرگوں کے کرامات بیان کیے جا رہے ہیں، جس یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت خلیل رحمۃ اللہ علیہ کی، جو نور اللہ مرقدہ کی جو امی تھی، وہ اتنی نیک صالح تھی، وہ اتنی نیک صالح تھی کہ وہ جو ذکر و اذکار کیا کرتی تھی، ہر وقت ان کی زبان اللہ کی یاد سے تر رہتی تھی. ہر وقت ان کو چونکہ بیماری تھی سلسلۃ البول کی، ٹھیک ہے، ان کو چونکہ یہ بیماری تھی اور وہ جو کپڑے ان کے نیچے رکھے ہوئے تھے، ان کے جو کپڑے نیچے رکھے ہوئے تھے وہ کئی دنوں سے دھوئے ہوئے بھی نہیں تھے. ان کی وہ چونکہ دھوئے بھی نہیں تھے، تو اب جب دھوئے نہیں تھے کافی عرصے سے، تو ان کو کیا آنی چاہیے تھی؟ بدبو آنی چاہیے تھی، ان سے بدبو آنی چاہیے تھی ان سے. وہاں پر انہوں نے اپنی امی کا قصہ بیان کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ امی چونکہ بہت دنوں سے بیمار تھی اور سلسلۃ البول کی جو بیماری ان کے اندر تھی اور ان کے نیچے کپڑا رکھا ہوا تھا، وہ کافی دن ہو گئے تھے، وہ دھویا نہیں تھا. لیکن دھویا اگر نہیں تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے جسم سے، ان کے جو کپڑا تھا نیچے تھا، اس سے بدبو آنی چاہیے تھی. لیکن وہ بیمار بھی تھی، لیکن بیماری کی حالت میں انہوں نے کبھی اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا. ان کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہتی تھی. بس اس برکت سے ان کے جو نیچے کپڑے رکھے ہوئے تھے ان سے بدبو کی جگہ خوشبو آ رہی تھی، اور بطور تبرک کے ان کے گھر والوں نے ان کو محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ہو گیا حضرت آپ کا؟ اور کیا ہو گیا سر؟ باتیں نہیں سنتے ہو آپ. ہو گیا آپ کا. میں پوچھ رہا ہوں، اگر وقت اور چاہیے تو لیجیے آپ. سر کیا لیجیے؟ آپ جب سنتے ہی نہیں ہو، فائدہ ہے جی؟ ایسا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جی مولانا صاحب پورا سنا ہوں ماشاءاللہ آپ کی. کیا سنا ذرا مجھے بتاؤ، کیا سمجھے آپ میرے سننے سے؟ کیا سمجھا آپ؟ سننے سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی
مطلب کہ جو نیک و پرہیزگار ہیں ان کا گو بھی بطور تبرک رکھ سکتے ہیں. اس کی تبرک بنانا کہاں سے ثابت ہے یہ بتا دیجیے بس اتنا. وہ سوال یہاں پر نہیں ہے حضرت، وہ سوال یہاں پر نہیں ہے. وہ سوال آپ سنو میری بات سنو، وہ آپ جا کے کل قیامت کے دن آپ خود اس سے سوال جواب پوچھیے گا.